تو یہ آج کے تمام ہماری جو اسٹیج پہ سجنے والی شخصیات تھیں وہ یہاں موجود ہیں. ہمیشہ کی طرح وقت جو ہے وہ محدود ہی ہے, آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس. میں کوشش کروں گی کہ میں کم سے کم بات کروں اور ہمارے جو مہمان یہاں موجود ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں. بہت مختصراً بتا دوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یارکشائر ادبی فورم کا یہ 12واں سال ہے. اس بلا تعطل یہ ایوارڈ دیا جاتا رہا ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ صاحب اور ان کی تمام ٹیم کے, کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہر برس آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے اور ہم اپنے حصے کا جو بھی تھوڑا بہت کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں وہ ادب کے حوالے سے, یہاں پر کراچی کی ہی میں ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم کر سکیں. آج طبیعت فاطمہ کی بھی خراب ہے اور میری بھی خراب ہے, تو اس لیے اگر کچھ بھول چوک ہو تو اس کے لیے معذرت پہلے سے ہی. میں سب سے پہلے فاطمہ حسن سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے دونوں جو یہاں پر موجود ہیں شاعر آج کے جن کو اطراف کمال کا ایوارڈ جا رہا ہے, ان کے حوالے سے یہ گفتگو کریں. آپ کی بہت ساری تعلیموں میں محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ. صاحب صدر نجمہ عثمان, ایوارڈ یافتگان جناب میر احمد نوید اور جناب آفتاب مستر, اور ہماری دوست بہن مہجبی غزل انصاری, اور آپ جتنے سب یہاں بیٹھے ہیں یہ سب اتنے شناسہ اور ہم سے قریب تر لوگ ہیں جو یقیناً یہاں پر مہجبی غزل انصاری کی محبت میں آئے ہیں, انصاری صاحب سمیت, ڈاکٹر انصاری صاحب سمیت. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ یارکشائر ادبی فورم کئی لحاظ سے ایک اتنا قابل تعریف ادارہ ہے. انہوں نے ایک فورم بنایا اور اس میں کوئی غالب کی طرفداری نہیں ہے کہ میں جتنے مشاعرے باہر اٹینڈ کرتی رہی ہوں اس میں سب سے آرگنائز مشاعرہ ان کا ہوتا ہے اور بڑے وقار کے ساتھ. یہ اسی طرح انہوں نے یہ ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا اور بڑے ہی تواتر سے انہوں نے ایوارڈ دیے اور جینوئن لوگوں کو دیے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف سفارش پہ یا ایوارڈ دینے کے لیے ایوارڈ دیتی ہوں. تو وقت کم ہے, میں آتی ہوں ان دونوں شعراء پر جن کو آج ایوارڈ مل رہا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دونوں اس قابل ہیں کہ انہیں ایوارڈ کیا بہت سے ایوارڈ ملنے چاہیے. اب ہمارے اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے پاکستان. یہ پوری کانفرنس پاکستان پہ چل رہی ہے, تو خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کا ادبی منظرنامہ کبھی اچھے لکھنے والوں سے خالی نہیں رہا. 70 کی دہائی میں جو ہماری نسل آئی اس میں آفتاب مستر بھی شامل تھے, شاہدہ حسن اور پروین شاکر, اور اس کے بعد 80 کی دہائی میں میر احمد نوید, اور میرا خیال ہے کہ یہ 70 کی اختتام اور 80 کی دہائی میں ہماری رخسانہ صبا اور ہمارے سامنے یہ بیٹھی ہوئی ہیں بہت سی شاعرات جن کا میں نام لوں گی تو یہاں رہ جائے گا, خاص طور سے نصرت عباسی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ پاکستان کے منظرنامے کی بات کر رہی ہوں, اور باہر کے ملکوں میں بھی آپ لوگوں نے شاعری کا چراغ روشن رکھا ہے. 80 کی دہائی میں جس نسل نے ادب میں اپنا مقام بنایا, اس میں احمد نوید ایک ایسا معتبر و مسترد نام ہے جس نے شعری سفر کے آغاز میں ہی شناخت حاصل کر لی تھی. یہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ 1991 میں ان کا پہلا مجموعہ در نیم واہ پاکستان بک کونسل نے شائع کیا اور انہیں بک کونسل کا ایوارڈ بھی ملا. اس وقت اس ادارے کی سربراہ صاحب نظر اعلیٰ ادبی معیار پر سمجھوتوں سے دور رہنے والی خاتون تھیں.
نوجوان شاعر احمد نوید کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور منظر عام پر لانے میں جو کردار انہوں نے ادا کیا، اس کا ذکر آج ان کو ملنے والے ایوارڈ کی تقریب میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ ادب و مطالعے کی ترویج کے لیے ایسے لوگوں کی تخلیق جو ذاتی اغراض ایسے لوگوں کی کاوشیں جو ذاتی اغراض اور مصلحتوں سے پاک ہو کر اپنے عہد کے جینوئن لکھنے والوں کو سامنے لاتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ اور وہ شاعرہ تھیں، وہ ہماری بہت نابغہ ہستی تھیں، فہمیدہ ریاض، جنہوں نے کبھی بھی ادب یا زندگی کے کسی بھی حوالے سے کسی بھی رویے میں ان کو سمجھوتا ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے جب احمد نوید کا انتخاب کیا تو آپ سوچئے کہ یہ پہلے ہی مجموعے میں ان کی کتنی ابتدائی میں ان کی کتنی اچھی شاعری اردو کے قارئین کو میسر ہوئی کہ فہمیدہ ریاض جیسی شاعرہ نے جو اس وقت پاکستان بک کونسل کی چیئر پرسن تھی، انہوں نے نہ صرف ان کے مجموعے کا انتخاب کیا بلکہ ان کو ایک ایوارڈ بھی اس وقت ملا جو غالباً 34,000 تھا۔ اور اس میں ایک اور بات ان کے ساتھ اچھی ہوئی کہ وہاں ان کی بیگم، جو اب اس وقت بیگم نہیں تھی، عفت، وہ وہاں ریسرچ آفیسر تھی، جانے وہ ان کی شاعری پر یا خود ان کی ذات پر کس نے ان کو اتنا متاثر کیا کہ وہ ان کی شادی ہوئی ان سے اسی وقت اس مجموعے کے آنے کے بعد، اور وہ رقم جو ان کو ایوارڈ میں ملی تھی وہ بیگم اس شادی میں کام آئی اور انہیں 2 ایوارڈ مل گئے۔ اور یقیناً عفت ایسی بیوی ہے کہ جنہیں ایوارڈ ہی سمجھنا چاہیے۔ احمد نوید کا دوسرا مجموعہ ہاں اور نہیں کے درمیان مجھے ملا تو اس کے آغاز میں جو حمد تھی، اس نے مجھ پر والہانہ تاثر قائم کیا جو اب تک برقرار ہے۔ حمد کا لکھنا اور اتنے منفرد انداز میں ڈوب کر لکھنا کہ پڑھنے والا اس کیفیت کو اپنے قلب پر محسوس کرے، یہ پہلا وصف میر احمد نوید کی شاعری کا مجھ پر کھلا، اور یہ مسلسل کیفیت کی حمد ہے۔ اس میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے، اور یہی رنگ احمد نوید کی شاعری کا بنیادی رنگ ہے، جو ان کی کلیات اول جو شائع ہو چکی ہے، اسے تو کئی کلیات ہیں لیکن ابھی جو ریسنٹلی ان کی کلیات آئی ہے وجود اور زیر اشاعت کلیات موجود میں غالب رہے ہیں، اور ان وجود اور موجود سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا پورا زندگی کا رویہ، شعری رویہ اور ان کی فطرت میں یہ وجود اور موجود کس طرح شامل ہیں جو ان کی شاعری میں سامنے آتے رہے ہیں۔ وقت ہوتا تو میں ان کے بہت سے حوالے دیتی، فی الحال اس حمد کے اشعار پہ اکتفا کر رہی ہوں جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ ویسے بھی اس پروگرام کا آغاز ہے تو بہتر ہے کہ میں حمدیہ اشعار سنا دوں۔ سینے میں جو ایک درد سا ہوتا ہے وہ تو ہے، جو درد کی شدت سے بکھرتا ہے وہ میں ہوں، سبحان اللہ، جو باغ کو شبنم سے بھگوتا ہے وہ تو ہے، جو گل کی طرح دھل کے نکھرتا ہے وہ میں ہوں، سبحان ہر اللہ، شے میں جو آئینہ پروتا ہے وہ تو ہے، جو آئینہ خانوں میں سنورتا ہے وہ میں ہوں، مٹی میں جو دریا کو ڈبوتا ہے وہ تو ہے، مٹی سے جو قطرہ سا نتھرتا ہے وہ میں ہوں، سبحان اللہ، اور داغوں کو میرے دل سے جو دھوتا ہے وہ تو ہے، داغوں کی تمنا میں جو مرتا ہے وہ میں ہوں۔ تو یہ مسلسل غزل ان کی، اور یہی ان کا انداز ان کی ابھی تک قائم ہے۔ اب میں چونکہ وقت کی وہ ہے پابندی ہے تو میں اب آفتاب مستر صاحب پر آتی ہوں۔ آفتاب مستر کی جو شخصیت ہے وہ بڑی ہمہ جہت شخصیت ہے،
بے شک. جس طرح میر احمد نوید صرف شاعری میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے سارے رویوں میں شاعری غالب ہے، حالانکہ ان کی جو تہذیب اور تربیت اور جو ان کا روایت سے رشتہ ہے اس میں استادانہ رنگ ہے. ان کو جو ورثے میں ملا ہے میر انیس کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، نسلوں میں ملا ہے. لیکن آفتاب مستر جو ان سے پہلے آئے اور ان کا ایک بالکل ہی مختلف رویہ رہا، یہ ان کا بڑا استادانہ رنگ ہے. یعنی ان کو اگر ہم کہیں کہ اول اور آخر ان کی پہچان کیا ہے آفتاب مستر کی، تو ایک استاد کی ہے. اور انہوں نے اپنی اس شناخت کو پہچانا بھی اور اسے لوگوں کو استفادے کا موقع بھی دیا. میں نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں ان کے شاگرد ہیں جو ان کے علوم سے نہ صرف مستفیض ہوتے ہیں بلکہ ان کے ہاں ان کا کچھ رنگ بھی جھلکتا نظر آتا ہے. اب انہوں نے جو ایم اے اردو ادب میں کیا اور 1990 میں پی ایچ ڈی کی، پھر اور اس کا جو موضوع تھا عروضی نظام اور عصری تقاضے، اور جامعہ کراچی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی. اس کے بعد پھر ان کا جو پہلا مجموعہ آیا وہ جاپانی ہائیکو پر مشتمل تھا جس کا جاپان میں ٹرانسلیشن بھی ہوا، اور دوسرا مجموعہ قبول درد کے فیصلے 2009 میں آیا جو غزلیات اور منظومات پر مشتمل تھا. اور پھر ان کا ایک اور لا کلامی ان کا مجموعہ آیا، جدید مسدس حالی ہونے کا اعتبار حاصل کر چکا ہے. اور علم عروض کے مغالطے، عروضی مغالطے، یہ ان کی کتاب تھی جو بہت اہم ہے، اور عروضی مضامین اور مقالہ جاتی انداز پر مشتمل تصنیف علم عروض کی مبینہ غلط فہمیوں کے ابطال میں تحقیقی و تنقیدی مواد سے مملو ہے. فکری اور فنی سطح پر معتبر حوالوں کے طور پر ان کی کتابوں کی یہ جو کہ عروض پر ہے، مجھے یاد ہے کہ نصیر ترابی جو عموماً کسی کی تعریف میں نہیں کرتے تھے، ان کے بہت بڑے مداح تھے اور اکثر ان کا ذکر مجھ سے کرتے تھے. پھر ان کا پی ایچ ڈی کے ضخیم مقالے کی تلخیص آسان اور جدید اردو عروض نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے 2018 میں شائع کیا. اور پھر تمام مجموعہ القا پر ہاں حکومت پاکستان کی اچھا یہ نعت کا مجموعہ تھا ان کو سیرت ایوارڈ ملا حکومت کی طرف سے. ان کی جو ابھی کتاب جو میرے سامنے آئی تھی یارکشائر میں ہی اور جس پر ہم نے گفتگو بھی کی تھی، وہ ان کے نظموں کا مجموعہ ہے اور وہ اس کا نام ہے دفتی. تو نظم دفتی. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ نظم دفتی کیا ہے. پھر پتہ چلا کہ یہ دفتی لفظ دفتر سے ہے اور اس کے معنی وہ رجسٹر ہے جس میں سب کچھ اکٹھا کر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ نظم دفتی کو دیکھیں تو اس میں نظم کی بہت سی حیتیں اور اصناف، یعنی ہم نعت اور جو ان کی ذاتی نظم ہے بیوی اور بچوں کے لیے محبتیں، اور جو رومانٹک نظم ہے اور جو فکری نظم ہے، وہ سب نظم دفتی میں موجود ہیں. اس کی بہت سی جہتیں ہیں، جو وقت ہوتا تو میں بتاتی، لیکن اس وقت میں صرف یہ کہوں گی کہ ان کو جو ایک اور غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی وہ ان کی ایک غزل سے جو ڈرامے جو گائی گئی کہ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں. اور یہ ایک غزل ہی نہیں، ان کے متعدد اشعار بہت اچھے ہیں. مثلا بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں، قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں. تو یہ آفتاب مستر ہیں، ان کو پڑھیے
اور ان کو داد دیجیے اور ان کو ایوارڈ دینے والوں کو بہت مبارکباد بہت اور شکریہ دعائیں فاطمہ دیجیے۔ حسن، آپ نے دونوں ہمارے جو موجود یہاں پر شعراء ہیں ان کے بارے میں بڑی مختصراً اور جامع گفتگو کی۔ دل تو چاہتا ہے کہ آپ بولیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن وقت کی ہمیشہ ڈوریں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ آپ نے عفت بھابھی کے متعلق بات کی، تو میں بتاؤں کہ دونوں آج بیگمات یہاں موجود ہیں، اور مجھے لگتا ہے ان دونوں کی کامیابی کے پیچھے یقیناً ان دونوں کا ہاتھ ہے۔ ان دونوں کے لیے تالیاں بجائیے، کیونکہ میں نے تو خود دیکھا ہے آفتاب بھائی کی جو بیگم ہیں بھابھی، ان کو بھی اور عفت بھابھی کو بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ہی دیکھا ہے کہ وہ ان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم مختصراً آپ دونوں سے تھوڑی تھوڑی بات کریں بجائے اس کے کہ میں بات کروں، لیکن ٹائم بہت کم ہے، اس حوالے سے یہ آپ پہلے ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، آپ کو میں تکلیف دوں گی کہ انتہائی مختصراً اس کو آپ تھوڑی سی ہماری۔ جی بہت شکریہ محترمہ مہ جبین غزل انصاری صاحبہ۔ یارکشائر ادبی فورم کا جو ادارہ ہے ہمارا، گزشتہ کئی برس سے دیار غیر میں علم و ادب کی اور ثقافت کی شمع روشن کیے ہوئے ہے، اور میں خود کیونکہ اس کا چشمدید گواہ ہوں، ہماری بہن فاطمہ حسن ڈاکٹر صاحبہ بھی تقریباً ہر سال ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی ہم 7-8 مرتبہ ہم جا چکے ہیں۔ غزل بہن نے جو وہاں پر ماحول بنایا ہے، اور ان کے ساتھ اشتیاق میر صاحب کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو یارکشائر ادبی فورم کا جو ہے مکمل تعارف میں سمجھتا ہوں کہ ادھورا رہے گا۔ تو انہوں نے اپنے تمام متعلقین، اراکین، محبین اور معاونین جو ادب کے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سب میں ایک ایسی روح پھونک دی ہے انہوں نے کہ میں نے وہاں جا کے دیکھا، اور جو کچھ میں اپنا حصہ وہاں ڈال سکا علمی اور ادبی طور پر طالب علمانہ، تو اب آپ کو سن کر یہ خوشی اور خوشگوار حیرت ہوگی کہ اب وہاں باقاعدہ طرحی مشاعرے ہوتے ہیں، اور ایک ایک طرح پہ 20-20 30-30 شعر بھی لوگ کہنے لگے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یارکشائر ادبی فورم کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اس کو ہمیں بالکل سراہنا چاہیے۔ دیار غیر میں بیٹھ کر اپنے شہر کو یاد رکھنا، اپنے ملک کو یاد رکھنا، یہ یارکشائر ادبی فورم کا ایسا خاصہ ہے کہ جو میں نے دیکھا کہ اس کی لو ہمیشہ بڑھتی ہوئی میں نے محسوس کی، اور چراغ سے چراغ جلنے کا جو عمل میں نے وہاں دیکھا ہے، نوجوانوں سے لے کر، اور وہ ایک نسل جو پاکستان سے ہجرت کر کے گئی تھی، اس کے بعد خود میں جانتا ہوں کہ غزل انصاری اور ان کے ہمارے شوہر نامدار جو ہیں بھائی ہمارے ڈاکٹر نسیم صاحب، اور خود اشتیاق میر صاحب کی، اور جتنے میں نے احباب راحت زاہد جہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہمیشہ ہماری میزبان ہوتی ہیں، اور جتنے وہاں گھرانے میں نے دیکھے، تو سب سے اہم بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی اہمیت یوں سمجھیے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس چراغ کی لو کو مدھم نہیں پڑنے دیا، بیرونی روشنی کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں ایک ایسا ماحول ہے کہ سب اردو بولتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا، تو اردو کو انہوں نے اپنے گھر سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری بات چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور ہمیشہ تبلیغ گھر سے شروع ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ تو اس سنت کو بھی انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، اور کیونکہ خود یہ انصاری ہیں، میں جبھی غزل انصاری اور نسیم انصاری، تو انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کی اس سنت کو بھی، جو میزبانی کی سنت ہے، میزبان رسول، ان کو بھی ایسا انہوں نے قائم اور دائم رکھا ہوا ہے کہ میں اس کا خود میں نے کہا کہ چشمدید گواہ ہوں، اور یہ گواہی گھر کی نہیں ہے بلکہ یہ گواہی پوری UK کی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے بہت ہی پیارے اور رونق بخشنے والے اردو کو، اردو ادب کو، احمد شاہ جو ہمارے ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے متصف ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یارکشائر ادبی فورم کی تمام جو ہماری ٹیم ہے، ان سب کا میں بالخصوص ڈاکٹر فاطمہ حسن بھی ہماری اس معاونت میں اور سرپرستانہ محبت میں ہمیشہ ساتھ رہی ہیں، میں آپ سب کا ممنون ہوں۔ نجمہ عثمان صاحبہ لندن میں جس طرح فروغ ادب کر رہی ہیں، یہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، اور کیا
خوبصورت انہوں نے باغ جو لگایا ہوا ہے اس میں ایک اردو کا باغ بھی لگایا ہوا ہے. اردو کا باغ ہماری فاطمہ حسن نے بھی لگایا ہے یہاں پر. میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اپنی بات کرتے, لیکن آپ کی اعلیٰ ظرفی یہ کہ آپ ہماری بات کر رہے ہیں. بس میں تو اچھا کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ. میری بات آپ سب کرتے رہتے ہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, بہت شکریہ آپ کا. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. اچھا, یہ جو طرح مشاعروں کا انہوں نے تذکرہ کیا, اس کے پیچھے بھی انہی ہمارے مشاہیر کا ہاتھ ہے. فاطمہ آتی رہتی ہیں, اور مصر بھائی کے ساتھ تو یہ پہلی دفعہ ایک یہ کام ہوا ہے کہ ہم نے تمام UK میں ورک شاپس منعقد کی, جس میں عروس کے حوالے سے ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا, اور مطلب ان سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا. جتنا کراچی والوں نے نہیں اٹھایا ہوگا اتنا UK والوں نے اٹھایا ان سے فائدہ. تو اس معاملے میں بھی ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ہر سال جس طرح کہ یہاں ایک کراچی سے اور ایک کشمیر سے دیا جاتا ہے, لیکن اس دفعہ یہ خصوصی جو اعتراف کمال ایوارڈ تھا وہ ڈاکٹر آفتاب مستر کو دیا ہے کہ ان کے 50 سال تقریباً پورے ہوئے, جس میں ان کی جو خدمات ہیں علمی, تحقیقی اور ہر حوالے سے, تو اس کو ہم نے مطلب نظر میں رکھتے ہوئے یہ ایوارڈ اس سال ڈاکٹر آفتاب مستر کو دیا. اور اب میں ملتمس ہوں اپنے اگلے جو ہمارے آج کے ایوارڈ جن کو جا رہا ہے امیر احمد نویز صاحب سے, کہ وہ مختصراً تھوڑی سی گفتگو کریں. بہت شکریہ غزل انصاری صاحبہ. گفت میں کر نہیں سکتا, باقی کرنے کا مقام نہیں ہے. مجھے انہوں نے بولنے کی دعوت دے دی ہے. جسے نہ بولنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. یہ تو ان لوگوں فاطمہ حسن صاحبہ یارکشائر ادبی فورم کی نگاہ ہے جو مجھ پہ پڑ گئی ہے. بہرحال اب کیا کہوں, آپ سب کو حضرات کا بہت شکریہ. فاطمہ حسن صاحبہ کا خاص طور سے کہ انہوں نے میری گواہی دی. میں یہ تنقید نہیں کی بلکہ انہوں نے گواہی دی کہ میری شاب یو آر ہیئر. بہرحال آپ چند اشعار سنا دیجیے. آپ جی 2 شعر کہنے کے چکر میں ہزاروں شعر لکھ دیے, 2 شعر لکھ نہیں سکا ہوں ابھی تک. لاکھوں شعر کہہ دی, 2 شعر لکھ نہیں سکا ہوں ابھی تک. آپ اپنی پسندیدہ چند اشعار. اپنی پسندیدہ تو ساری ہیں, پھر آپ کو پورا کلیات سننا ہوگا. مجھے اعتراض نہیں, اگر احمد بھائی اجازت دے دیں. ہاں بھی آپ کے جواب میں نہیں, اگر احمد شاہ اجازت. آپ احمد شاہ ہے نہیں, احمد شاہ شکیل خان صاحب تشریف رکھے. آپ 2-3 اشعار عنایت کیجیے. 2-3 اشعار نمونہ. یار عفت تم کہہ دو کیا سنا, یا یاد مطلب یاد نہیں ہے اس کا. بار وہ کہہ رہی 2-3 شعر جائز سبا. نہیں وہ پھر ٹائم زیادہ ہو جائے. جائز سبا کیا کہہ رہے, آپ 2 شعر سنو. اس کے 2 شعر یاد آ رہے, غزل کے 2 شعر سن رہے آپ. بہت شکریہ آپ حضرات کو. بہت اس وقت آپ لوگ آئے. ایوارڈ کا اصل حقدار تو آفتاب مستر ہی ہے. یہ کام بھی کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ, اور لوگ جانتے بھی ہیں. ہم آپ کا شعر سننا چاہ رہے ہیں. اگر میں سناؤں پھر بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. میری جان جائز سبا بیٹھے ہیں, شکیل جائز سبا بیٹھے ہیں, شکیل جازی بیٹھے ہیں یہاں, فہیم بیٹھے ہیں. یہ سب آپ کے مداحین ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بتا دیا, مجھے نہیں معلوم تھا. اور جناب لفرہ زبیری بیٹھی ہیں. میں 2-3 شعر غزل کو مطلب مجھے اس کا یاد نہیں ہے, جائز سبا معافی چاہتا. اس کے پردے سے ہی نکلیں گے خدا ہو اے رمن. نظر صاحب, اس کے پردے سے ہی نکلیں گے خدا ہو اے رمن. دیکھ لینا تم جو انسان کو کبھی سمجھا گیا. کیا بات ہے, کیا بات. اس کے پردے سے ہی نکلیں گے خدا ہو اے رمن. کیا بات. واہ واہ, سبحان اللہ. دیکھ لینا تم جو انسان کو کبھی سمجھا گیا. ایک سے اور یاد آیا, سن لو. دانش حاضر پہ روؤں یا ہنسوں میں جب مجھے, دانش حاضر پہ روؤں یا ہنسوں میں جب مجھے صوفی گردانا گیا اور فلسفی سمجھا گیا.
کیا بات واہ 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 سبحان واہ اللہ. واہ واہ اس کے حاضر پھر رہوں یا ہنسوں میں جب مجھے صوفی گردانا گیا اور فلسفی سمجھا گیا. میری ایک گزارش ہے سب صدر کی اجازت سے. آفتاب مستر بھی شاعر ہے, اس سے نہیں کہا گیا کہ شعر سنا, شاعر سے یہی کہا جاتا. آفتاب مستر صاحب میری گزارش ہے, آفتاب مستر صاحب آپ ایک دو شعر سنا دو. چلیں آفتاب بھائی دو, کیونکہ ہمیں یہ بس لپیٹنا ہے. اور ہم سب ساتھ ہیں تو حکم حاکم جو ہے وہ مرگ بھائی مفاجات اہل زبان سمجھ ہے, منہ جاتا سے ہے, نکل لیکن جاتی میں ہے. سنائیے ارشاد. دو شعر میں پیش کر دیتا ہوں. دو جی شعر. میریا ایک شعر تو فاطمہ بہن نے سنائی دیا, وہ میرا پہلا غزلوں کا مجموعہ تھا, تو اسی سے دو شعر میں آگے ارشاد. کہ بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پر کیوں ستارے ہیں, واہ واہ واہ. بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے. پلکوں پر کیوں ستارے ہیں, بس قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں. واہ واہ کیا واہ واہ. بات ہے. قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں, واہ واہ اور واہ. تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں میں. جاوید صاحب بہت شور کرتا تھا میرا بھائی اس شعر پر, اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ سامنے ہے کہ تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں میں, تمہارے ساتھ بہت روز و شب گزارے ہیں. واہ کیا واہ. بات ہے. تمہارے ساتھ بہت روز و شب گزارے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت عنایت. اور ٹائم جو ہے وہ بالکل اپنی اختتام پر ہے. جو ہم یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا سیشن کرتے ہیں اس کے پیچھے کافی کام ہوتا ہے, خاص طور پہ یو کے میں جو ہماری آرگنائزیشن ہے, تو ان کا نام لینا ضروری ہوتا ہے, جن کی معاونت ہمیں شامل ہے, جس وجہ سے ہم یہ پروگرامز اور یہ ایوارڈ کی تقاریب کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کی جیب سے تو پیسے میں نکال نہیں سکتی, اس کے لیے بھی اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہیں اور معاونت چاہیے ہوتی ہے. تو ہم اس کے لیے ممنون ہیں خان فارمیسی لیڈز اور ابو بکر گروپ آف اسٹورز یو کے, ریگل فوڈ پروڈکٹس گروپس, پی ایل سی بریڈفرڈ, آگرہ گروپ آف ریسٹورنٹ, ایس سی سی کانٹیننٹل. ان تمام لوگوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ معاونت کرتے ہیں, تو ہم یہ آگے کچھ کر پاتے ہیں. اور آخر میں بس جو صدارت کر رہی ہیں ان کو 2 منٹ کی گفتگو کر کے پھر ہم ایوارڈ ان کے حوالے کریں گے. اور آپ تمام لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جی نجمہ عثمان صاحبہ, سچ مچ کے 2 منٹ, پاکستانی والے نہیں, پاکستانی. بہت شکریہ. میں جبھی غزل انصاری صاحبہ, اور جیسے انہوں نے کہا کہ 2 منٹ, تو اس میں کیا کہوں. سب سے پہلے تو ادبی یارکشائر ادبی فورم جو ہے اس کے بارے میں بات کروں گی کہ ادبی یارکشائر ادبی فورم جو تھا وہ سمجھیے 14 سال پہلے ادب کی ترویج و ترقی کے لیے ابھرا, اور پھر نہ صرف برطانیہ میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر چھا گیا. تو ان کا جو کام ہے وہ نہ صرف برطانیہ میں نئی نسل کے لیے بھی ہے, شاعری بھی ہے, ان کے مختلف پروگرام ہوتے ہیں مختلف نوعیت کے, اور یہاں پر انہوں نے جو ایوارڈز کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ وہاں پر بھی ہے. مقامی ایوارڈز جو دیتی ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے مقامی شعراء جو ہیں یا مقامی ادبی سلسلے میں جو کام ہوا ہے اس کو بھی یعنی پہچانا ہے اور ایوارڈ سے نوازا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا کام لے کے وہ یہاں پر آئی ہیں اور یہاں بھی یعنی بین الاقوامی سطح پر کام کیا ہے. اور جیسا ابھی فاطمہ حسن نے بہت تفصیل سے, میں مبارکباد دوں گی احمد نویز صاحب کو, آفتاب مستر صاحب کو. فاطمہ حسن نے بہت تفصیل سے ان کی کتابوں کے بارے میں بتایا, اس لیے میں کوئی بات اس پہ نہیں کروں گی. لیکن ادبی فورم جو ہے یارکشائر کا, اس کے بارے میں کہنا یہ ضروری ہے کہ دیکھیے ایسے فورم بہت کم بنتے ہیں جو مسلسل کام کیے جائیں اور کام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں جبھی غزل انصاری کے پیچھے جو پوری ٹیم ہے جو انہیں یعنی مبد معاون ہے, وہ ان کے بیٹھے ہوئے یہاں پر نسیم انصاری صاحب اور ان کا خاندان ہے اور ان کی ٹیم ہے پوری, شیخ میر صاحب کا ذکر ہوا جیسے, اور تسلیم حسن ہے اور ساری ٹیم ہے. اور جیسے آفتاب مستر صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پروگرام جو ہیں وہ بڑی, ان کی نوعیت بڑی پیاری اور بڑی دلچسپ اور بڑی عجیب ہوتی ہے کہ آپ مشاعرے میں جائیں, مشاعرہ لگتا ہے بالکل جیسے گھر کا مشاعرہ ہے, اور مہمان نوازی کا تو جواب ہی نہیں ہے. یعنی ہم وہاں جاتے ہیں, ہم لوگ بھی جاتے ہیں,
اور مشاعرے اور یہ بھی ہم نے پڑھے ہیں. پاکستانی 2 منٹ ہاں، ہو گئے. ہو گئے. اچھا جی. تو میں بس یہ آپ کا پاکستان- شکریہ ادا کروں گی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مجھے بڑی ایمرجنسی میں صدر بنایا گیا، تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ ایمرجنسی شاد نافذ رہیں، ہوئی ہے، اس لیے آباد رہیں اور اسی طرح کام کرتی رہیں. آپ کی شکریہ بہت. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. اور یہاں پر میں شکریہ ادا کرتی چلوں اپنے شوہر نامدار کا بھی، ڈاکٹر نسیم الحق انصاری جو پیٹرن ہیں ہمارے یارکشائر ادبی فورم کے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ یارکشائر ادبی فورم کے تمام اراکین کی جانب سے. اور میں اپنی تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کروں گی، جہاں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ صرف ہماری تنظیم نہیں ہے بلکہ تمام تنظیمیں ہیں جن کی سرغنہ پوری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، جس میں سمن شاہ ہیں، فرزانہ ہیں، ریحانہ قمر ہیں اور راحت زاہد ہیں، اور یہ ناصرہ زبیری جو ہماری ٹیم کا حصہ ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں. بڑے اچھے اچھے نام ہیں یہاں پر، لیکن یہ میرے سر پہ اب کھڑی ہیں فریضہ، انہوں نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. تو میں بس یہ ایوارڈ دینا چاہوں گی. آپ لوگ یہاں پر آ جائیے تاکہ اس سیشن کو ہم ختم کر سکیں.